ان آیات کو سامنے رکھ کے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جرم کیا تھا اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جتنا مبالغہ ان لوگوں نے کیا تھا جن کو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیا وہ بھی کافر ہیں، اب یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی کافر ہیں، کیا ہمارے ہاں مبالغہ نہیں ہو رہا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کیا ان کے مبالغے کی محتاج ہے؟ کیسا شیطان نے دھوکہ دیا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نبوت اور رسالت عطا فرما دے اور کچھ بھی نہ کہا جائے، صرف اس کا رسول کہلوانا، نبی ہو جانا، اس کو وحی آ جانا، یہی کائنات کی سب سے اعلیٰ سند ہے اور سب سے اعلیٰ رتبہ ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو پھر جھوٹے سہارے لے کے اور اپنی مرضی کی تعویلات کر کر کے مبالغہ کرتے ہیں، اور اس غلط فہمی میں شیطان نے ان کو مبتلا کر دیا کہ ہم تو محبت میں کرتے ہیں نا۔ کیا اللہ سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے کسی کو اپنے رسول اور نبی سے؟ اللہ رب العالمین جس نے یہ نبوت اور رسالت عطا فرمائی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنے نبیوں اور رسولوں سے۔ جو اللہ رب العالمین نے الفاظ ادا فرما دیے وہی کافی ہیں، وہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جب ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ دیکھیں گے تو ہمیں جگہ جگہ پتہ چلے گا کہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو فرمایا کہ میں نے تم میں سے ان کو پیدا کیا اور ان کو نبوت و رسالت عطا کر دی، یہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کیسی عظیم ہے اور کتنا بلند مقام ہے نبیوں اور رسولوں کا کہ اللہ رب العالمین خود ان کے فضائل اور رتبے بیان فرما رہا ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خالق و مالک خود ان کی وضاحت فرمائے۔ لہٰذا جو بندہ، جو فرد، جو گروہ اپنی مرضی سے تعویلات کر کے، جھوٹے معاملات کر کے، جھوٹی باتیں کر کے، خرافات میں پڑھ کے، بدعات ایجاد کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھیں شیطان نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اس کو اصل راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اور جو بندہ اپنی مرضی کا نہ کوئی لفظ ادا کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی کمی کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا اس پر ایمان کا حق ادا کرتا ہے، یہ بندہ اصل میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ایسا شاندار ہے کہ ہم ساری دنیا کی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، ساری دنیا کے مورخین کو لے کے آ جائیں، ساری دنیا کے مصنفین اور شعراء کو لے کے آ جائیں کہ تم نعتیں پڑھو، تم نظمیں لکھو، تم شعر لکھو، تم جب تصنیف کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ساری دنیا کر کر کے تھک جائے گی، اللہ رب العالمین کے ادا کیے ہوئے ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے ان بندوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے ایسے ایسے واقعات رونما فرمائے، کیونکہ کائنات کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ احکم الحاکمین نے کہیں پر ان کو بے شمار قسم کی خوشیاں عطا فرما دیں، کہیں پر آزمائشیں آ گئیں، کہیں پر اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بڑے بڑے شاندار کام کیے، اور کبھی مدینہ طیبہ سے باہر جا کے بہت عالی شان کام فرمائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ تو مخصوص سرزمین کا نبی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی آ گئی تو اب پوری کائنات کے نبی ہیں، جنوں کے بھی، فرشتوں کے بھی، انسانوں کے بھی، مشرق کے بھی، مغرب کے بھی، شمال کے بھی، جنوب کے بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لے آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا۔